عامر جو الزامات نہال پر لگاتا ہے وہ سب سچ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اب تو جاوید بھی موبائل لا کر سب ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ تو زوار شاہ کو تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ تو نہال کو ہی جھوٹا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ اس کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا۔ زوار شاہ تو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے کہ نہال ہی قصوروار ہے اور عامر نے جو بھی کہانی سنائی بالکل سچ ہے۔ دوسری طرف شباب تو عامر اور سارے گھر والوں کو اچھی طرح جانتی ہے اور اسے پتا ہے کہ جو بھی الزامات نہال پر لگائے گئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ عامر تو پہلے ہی نوکرانیوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں رکھتا تھا اور عامر ہی کی وجہ سے کئی کام والیوں کو اس حویلی سے نکالنا پڑا، صرف ایسے ہی جھوٹے الزامات کی بنیاد پر۔ باپ تو عامر کی بری عادات سے خوب واقف ہے۔ دوسری طرف عامر اپنی بیوی فوزیہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اس کی بیوی فوزیہ تو یہی سمجھ چکی ہے کہ عامر سچ بول رہا ہے، لیکن جب سچ سامنے آئے گا کہ عامر جھوٹ بول رہا ہے تو عامر تو بہت ہی مشکل میں پڑ جائے گا اور اس کی بیوی فوزیہ اس بار اسے بالکل نہیں چھوڑے گی۔ جب عامر اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیوی عامر سے بہت زیادہ خفا ہوتی ہے اور اس سے بالکل بات نہیں کرتی۔ عامر اچھی طرح جانتا ہے کہ فوزیہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ پوزیسو ہے اور اگر میرے کرتوت اسے پتہ چل گئے تو اسے تو جائیداد سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف زوار شاہ کو تو نہال پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور زوار شاہ اسے روم میں بند کرنے کا حکم دے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ نہال وہاں سے بالکل نہیں نکلے گی اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ نہال کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس بار اس پر لگے الزامات بالکل بھی دھل نہیں پائیں گے اور اس کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں اور اسے کمزور سمجھ کر سب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کام والی نوری جب نہال کے پاس آتی ہے تو نہال اسے کہتی ہے کہ تم تو اس سارے معاملے کو جانتی تھی، پھر تم کیوں نہیں بولی؟ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا اور زوار شاہ کو حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ عامر نے مجھے خود وہاں پر بلایا تھا اور میں تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور مجھے بلانے پر اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مجھے بری نظر سے دیکھا۔ تو نوری کہتی ہے کہ عامر سائیں ایک طاقتور انسان ہے اور زوار شاہ کا بہنوئی ہے، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں اور تمہاری حیثیت بھی نوکرانیوں سے کم نہیں۔ اگر میں کچھ بھی عامر سائیں کے خلاف بولتی تو وہ لوگ میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتے اور میں بھی یہاں تمہارے ساتھ اس جگہ قید ہوتی۔ اگر میں بھی یہاں قید ہو جاتی تو میں تمہاری مدد کیسے کر پاتی؟ چلو اتنا تو فائدہ ہوا کہ میں آزاد ہوں اور میں اب کوشش کروں گی کہ تمہیں یہاں سے باہر نکال سکوں۔ اگر ہم دونوں قید ہو جاتے تو پھر ہم دونوں کا مقدر موت ہی تھی۔ دوسری طرف نہال کی ماں اب نہال کے لیے کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ نہال کی کیسے خیر خبر لے۔ وہ اب اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ مجھے نہال کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی، وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ بالآخر اپنی بیٹی کی خیر خبر لینے حویلی پہنچ ہی جاتی ہے تو نوکرانی وہاں اسے ملتی ہے اور نہال کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ تو یہاں کافی مشکل میں ہے اور اسے ایک الزام کی بنا پر زوار شاہ کے کہنے پر قید کر دیا گیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں کافی نوکرانیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا ہے اور عامر سائیں کی وجہ سے وہ اپنی عزت اور نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں اور اس حویلی سے چلی جاتی ہیں اور غریب ہونے کی وجہ سے انہیں انصاف نہیں مل پاتا، وہ منہ چھپائے پھرتی ہیں یا پھر اس شہر سے ہی نکال دیا جاتا ہے انہیں۔ دوسری طرف نہال تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور رو رو کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، اسے وقت پر کھانا بھی نہیں دیا جاتا اور اس کی کوئی بھی بات سننے والا نہیں۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے گر پڑتی ہے، جب اسے ہوش آتا ہے تو سامنے دیکھتی ہے کہ نوکرانی اس کے پاس کھڑی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے۔ نہال اب اپنی ماں سے زیادہ بات نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت زیادہ ناراض ہے، اسے جب سب کی ضرورت تھی تو کوئی بھی اس کا سہارا نہیں بنا اور خاص طور پر اپنی ماں کے فیصلے ہی کی وجہ سے آج وہ یہاں ہے۔ دوسری طرف شباب اب زوار شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہال پر لگا الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ تو عامر کی نیت سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور یہ بات کسی سے بھی نہیں چھپی ہوئی۔ تو زوار شاہ اب شباب کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا اور کہتا ہے کہ مجھے اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پتہ نہیں تم کیوں اس عورت کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتی ہو اور اس عورت کا تمہیں پتہ نہیں کیوں اتنا خیال ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔